نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ بھی بہت اہم ہے. آج کل ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ عادتیں ہیں جو ہم سب کے ارد گرد لوگوں کے اندر ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. بد دعا دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعا دینے لگ جاتے ہیں. اللہ تمہیں برباد کرے، تم کبھی خوش نہ رہو، اللہ تمہیں سزا دے. یہاں تک کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ غصے میں اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں زبان کی حفاظت اور خیر کی دعا سکھاتا ہے. بد دعا کیا ہے؟ بد دعا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے خلاف اللہ تعالیٰ سے نقصان یا مصیبت کی دعا کرنا ہے. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان جلد بازی میں برائی کی دعا میں بھی اسی طرح مانگ لیتا ہے جیسے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے غصہ انسان اپنے لیے بری چیزیں، اللہ کرے میں مر ہی جاؤں، کچھ اس طرح کے الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے، یا کچھ ایسی اپنے لیے بربادی کی یا آفات کی جو ہوتی ہیں، تباہی و بربادی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو دعائیں اپنے لیے مانگنے لگ جاتا ہے. غصے کے اندر اپنے پیاروں کے لیے مانگنے لگ جاتا ہے، جس سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کے لیے بھی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں ایک بات، پہلے تو وہ دعا کر لیتا ہے، جلد بازی میں غصے میں کر لیتا ہے، بعد میں وہ پچھتا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے. غصے میں، برائی میں وہ بھی دعا مانگ لیتا ہے، جلد بازی میں وہ بھی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کو نہیں مانگنی اور بعد میں پچھتا رہا ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 3009 میں یہ حدیث موجود ہے، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. اور ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے لعنت بیچتے رہتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والوں میں ہوں گے اور نہ گواہ ہوں گے. کتنی بڑی وعید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے کہ بد دعا نہیں دینی، اور جیسے والدین کو بھی بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو. کیونکہ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہے، تو آپ کی وہ جو دعا ہے، وہ جو بد دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی. اچھا، کس کی جو بد دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کی بد دعا قبول ہی نہیں، تو کچھ لوگ ہیں جن کی بد دعائیں قبول ہوں گی. یہ ضرور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں، مظلوم کون ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس کا حق کھایا گیا ہو، جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہو. یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے. کوئی کسی کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے، کوئی فزیکلی ٹارچر کر رہا ہے، گھروں میں کر رہا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے آپ کا. کوئی آپ پہ ظلم کرنا، آپ کی ذات پہ بلا وجہ ظلم کرنا، پہ یتیم کا حق کھانا، کسی اور اس کے علاوہ بھی لوگ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایسے رویے کرنا جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور اس میں کوئی ایسی باتیں نہ ہوں، وہ عیب، وہ چیزیں موجود نہ ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جا کے وہ بیان کریں، یہ بھی اس کی ذات پہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آہ اور بددعا سے بچنے کا کہا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچیں. تو یہاں پہ اپنا جائزہ ضرور لیں، کہیں
ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا، کوئی فزیکلی، کوئی مینٹلی ٹارچر، کوئی ہم کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، ہم کسی کے آنسوؤں کا ذریعہ تو نہیں بنے کہ کوئی ہمارے لیے اللہ کے آگے سجدوں میں رو رہا ہو ہماری وجہ سے. تو اپنا جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور اس انسان سے بھی معافی مانگے جس پہ آپ نے ظلم کیا، جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی. کیونکہ یہ کچھ لوگوں کو تو ریلائز بھی نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے لوگ کس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں. ان کی وہ کیونکہ مینٹلی ٹارچر، فزیکلی ٹارچر، یہ دونوں ہوتے ہیں ہمارے ہاں. پھر لان تان کرنا، تانے دینا، الزام تراشی کرنا، یہ سارے اسی زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا، والدین اپنی اولاد کو بددعائیں کیوں نہ دیں، منع کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، والدین کا جو رشتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا. جیسے کہ ماں کی جو دعا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ باپ کی دعا بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو دعا دینے والا بنایا ہے، بد دعا دینے والا نہیں. بینگ اے پیرنٹ ہمارا حق ہے، غصہ آ بھی جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. بچی کو بد دعائیں مت دیں. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جو غصہ آ جائے تو اس طرح سے الفاظ استعمال کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، ٹھیک ہے. پھر عادت بن جاتی ہے. کیا ہر بد دعا قبول ہوتی ہے؟ اچھا کوئی بیٹھا ہے، ہاں تمہیں اللہ پوچھے گا. کسی نے کسی کو کہہ دیا پانی کا گلاس دینا، اسے نہیں پلایا، تمہیں اللہ پوچھے گا. مطلب یہ چھوٹی سی بات ہوگی نا. کسی نے کسی کو کوئی کام کہہ دیا، اس نے نہیں کیا، تو یہ کہہ دینا تمہیں اللہ پوچھے گا، تمہیں اللہ برباد کرے گا، تمہارے ساتھ اللہ یہ کر دے گا. تو یہ جو ایسی بد دعائیں ہوتی ہیں، یہ قبولیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن ایسی جو بد دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بد دعا ظلم پر مبنی ہو اس کو قبول کرتے ہیں، ناجائز ہو تو اس کے قبول ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے. مطلب بلا وجہ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بد دعائیں دینے کی، تو اس کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہے. بد دعا سے بچنے کے طریقے ہیں: غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائیں، وضو کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، استغفار کریں، دوسروں کے لیے خیر کی دعا کریں، معاف کرنے کی عادت کو اپنائیں. سب سے پیاری عادت ہے معاف کرنے کی عادت. اپنی زبان کی حفاظت کریں. دیکھیں، یہی زبان ہمیں جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے لیے خیر کی دعا کرنی ہے اور اپنے لیے اچھی اچھی عادتوں کو اپنانا ہے. اور دیکھیں، مجھے اتنا پیارا لگتی ہے نا یہ دعا. جیسے ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں نا، طاق راتوں کی دعا جو ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ کو معافی پسند ہے. تحب العفو فاعف عنی، تو معافی کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے معافی سے. ہم یہ کہتے ہیں نا، تو اللہ کو معاف کرنے والے بڑے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پسند ہیں. ہاں، مظلوم کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اپنی جو آہو فریاد ہے اللہ کے پاس پہنچا دے. لیکن جو لوگ بلا وجہ ایک دوسرے کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک غلط معاملہ ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ظلم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بد دعائیں دینے سے بچ جائیں اور دعا دینے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.